اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے مستقبل کے معماروں، شہین نوجوان بیٹے بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ سب نوجوانوں کے اب یہ بات علم میں ہے کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ جہالت ہے۔ جہالت اس حد تک پاکستان میں پہنچ چکی ہے کہ پاکستان کے علماء، دانشور اور سیاستدان جو کسی ملک کا مستقبل ہوتے ہیں وہ سب سے زیادہ جاہل ہیں۔ علم نام کی کوئی چیز ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ جو پاکستان کی سیاسی قیادت ہے یہ کسی صورت پر بھی اس اہل نہیں ہے کہ یہ ملک کو چلا سکیں۔ یہ آج سے نہیں ہوا، جب سے پاکستان بنا ہے اس وقت سے ہم علم سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور اب نوبت یہ آن پہنچی ہے کہ اب ملک میں جہالت در جہالت پیدا ہو گئی ہے۔ یہ قیامت کی بھی سب سے بڑی نشانی ہے بہرحال، لیکن ہمیں ظاہر ہے اس کا حل چاہیے۔ جس طریقے سے پاکستان کا، ہماری آنے والی نسلوں کا مستقبل بہتر ہو سکے، اس کی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ عوامی تحریک علم نے بیڑا اٹھایا ہے۔ آپ کو نام سے ہی پتہ چل جائے گا کہ یہی ایک پارٹی ہے جو جہالت کا خاتمہ کر سکتی ہے، جو بنی علم پر ہے۔ باقی سب جماعتوں کا کوئی مقصد نہیں ہے، کوئی ان کے پاس سوچ نہیں ہے، کوئی پارٹی نظریاتی نہیں ہے۔ یہ پی ٹی آئی جو ہے انہوں نے نام رکھا تحریک انصاف، لیکن انصاف تو سب سے بعد کا مسئلہ ہے۔ اس سے پہلے علم ہے، اس سے پہلے صحت ہے، اس سے پہلے معیشت ہے۔ یہ ساری چیزیں پہلے ہوں گی تو پھر انصاف کے آپ قابل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں بھی جہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ انصاف کی کو بات کرنا چاہتا ہے تو مخاطب کرتا ہے انسان کو، یا ایھا الذین آمنوا۔ یہ صرف انصاف مومن لوگ لا سکتے ہیں، باقی ہدایت کے لیے، باقی سب چیزوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ یا ایھا الناس کر کے انسان کو مخاطب کرتا ہے، اے لوگو۔ لیکن وہ چیزیں جو مومن صرف کر سکتے ہیں، یہ انصاف اس میں ہے۔ تو ایمان سے تو یہ قوم بہت دور چلی گئی ہے، کیونکہ ایمان ہوتا ہے، ایمان پیدا ہوتا ہے تقویٰ سے، یعنی ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہنا، ہر وقت مطاعت رہنا۔ اس حد تک مطاعت رہنا کہ ہر وقت انسان کوئی بھی عمل کرتے ہوئے سوچے کہ بے شک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں نے جواب دے ہونا ہے محشر کے روز جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے۔ میں کیا جواب دوں گا؟ ہر وقت جو انسان اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر رکھتا ہے، اس طرح زندگی گزارتا ہے، تو پھر تقویٰ کے بعد ایمان پیدا ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ملک میں اللہ سے ڈرنے والی تو بات ہی نہیں، اللہ کو نہ ہی کوئی یاد کرتا ہے۔ پاکستان کے ہماری پارٹی کا منشور ہے کہ ہر مسئلے کو اس کی حقیقت، اس کی اصلیت، اس کی فاؤنڈیشن، اس کی بیس سے سمجھنا، پھر یہ مسئلہ کیا ہے اور یہ مسئلہ کیسے پیدا ہو گیا اور اس کا حل کیا ہے، اور یہ تینوں چیزیں قرآن کی کسوٹی پر رکھ کر پرکھنا، یہ عوامی طریق علم کے منشور کی ایک شک ہے، جس کے مطابق اگر دیکھیں سپوز پاکستان کا تجزیہ کرتے ہیں، پاکستان کے حالات کیا ہیں یہ ہر آدمی کو پتہ ہے، لیکن میں علمی لحاظ سے ایک ہی بات کروں گا
کہ پاکستان کا صرف اور صرف ایک مسئلہ ہے جہالت. جہالت سے غربت پیدا ہوتی ہے، پھر جہالت در جہالت، غربت در غربت، یہ سائیکل چل پڑتا ہے جو، اور اس کے نتیجے میں یہ سارے حالات پیدا ہوتے ہیں جو پاکستان میں ہیں. اور یہ حالات کیسے پیدا ہو گئے، پاکستان کے اس وقت کے موجودہ حالات یہ کیسے پیدا ہو گئے؟ میں اسلامی تاریخ کی نہیں بتا رہا، وہ ایک بڑا ٹاپک ہے علیحدہ کہ دنیا میں پچھلی 14-15 صدیوں میں یہاں تک حالات کیسے پہنچے، کیسے پیدا ہو گئے، مسلمانوں کے زوال کی کیا کیا چیزیں وجہ بنی. کیونکہ جتنی دیر تک آپ کسی بیماری کا تشخیص نہیں کر سکیں گے، آپ دوائی نہیں دے سکتے، آپ علاج نہیں کر سکتے، کوئی دنیا میں کوئی کام بھی آپ نہیں کر سکتے جتنی دیر اس میں جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو دور نہیں کرتے. جیسے آپ ہر وقت سنتے ہیں کہ اپنے نفس کا تزکیہ کرو، اپنے اخلاق کی تطہیر کرو. اس طرح اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ اس میں جو غلط چیزیں ہیں سب سے پہلے ان کو نکالو. دوسرے لفظوں میں جو کہتا ہوں کہ احتساب سب سے پہلے ضروری ہے، سب سے پہلے ضروری ہے. آپ اگر قرآن پاک کھولیں تو دیکھو جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تعریف آپ نے کرنی ہوتی ہے تو پہلے غلط چیزوں کی نفی کرتے ہیں. جیسے جہاں پر بھی آپ الحمدللہ دیکھیں گے اس سے پہلے سبحان اللہ ضرور ہوگا، کیونکہ پہلے آپ پاکی بیان کریں گے، اس میں ہر چیزیں نکالیں گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہو سکتی ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بار بار ہر چیز میں مثلا لا الہ الا اللہ، یہ کیا ہے؟ لا نہیں، کچھ نہیں، لا الہ کوئی معبود نہیں، پہلے آپ نفی کرتے ہیں کوئی معبود نہیں الا مگر صرف اللہ. اس کا مطلب ہر جگہ ون لیس الانسان الا ما انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ نہیں دیتا لیکن صرف ان لوگوں کو جو کوشش جس کی کرتے ہیں. یہ چیزیں انتہائی ضروری ہیں. تو میں بات کر رہا تھا کہ پاکستان کے یہ حالات کیسے پیدا ہوئے، موجودہ حالات، میں اب ان کا ذکر کرنے لگا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے حالات اس وجہ سے پیدا ہوئے ہیں، سب سے پہلی چیز فطرت ہے. یہ سب سے بڑی چیز ہے. اسی چیز میں عقیدہ آ جاتا ہے، اسی چیز میں علم آ جاتا ہے، اسی چیز میں یہ ہر چیز ہی فطرت میں آ جاتی ہے. فطرت کی میں کے بارے میں کافی پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر بات دور چلی جائے گی. فطرت پر دوبارہ پھر میں ایک تفصیل سے بحث کروں گا انشاءاللہ تعالیٰ، اپنے ورکروں کو، اپنے کارکنوں کو کسی اجلاس میں تفصیل سے 1-1.5 گھنٹے کا لیکچر فطرت پر دوں گا، کیونکہ یہ سب سے بڑی ضروری چیز ہے. کیونکہ فطرت کا مطلب ہوتا ہے وہ چیز کی اصلیت کیا ہے، حقیقت کیا ہے. اگر فطرت کو سمجھیں گے تو اس کی بیس پر، اس کی حقیقت پر آپ پہنچیں گے. کیونکہ فطرت کو سمجھنا ہی علم بھی ہے. یہ بھی علم کی ڈیفینیشن ہے کہ اس فطرت کا مطلب ہے کہ وہ چیز ہے کیا، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اصلیت کیا ہے، وہ چیز عمل کیسے کرتی ہے، اس کا رد عمل کیسے ہوتا ہے. یہ جب آپ کسی چیز کے بارے میں سمجھتے ہیں تو وہ اس کی فطرت ہوتی ہے. وہ آپ فطرت کو سمجھ رہے ہوتے ہیں اصل میں، وہ چیز بنی کیسے ہے، کس مٹیریل سے بنی ہے، وہ مٹیریل کیسے کام کرتا ہے. اس میں ہر چیز کی ایک اپنی فطرت ہوتی ہے. ایک فطرت وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے، ایک دوسری فطرت ہے جس کا دنیا میں ظہور ہوتا ہے. تو یہ فطرت سب سے امپارٹنٹ ہے. یہ ہماری قوم کی فطرت غلط بن چکی ہے، غلط ہو چکی ہے، اور یہ نسل در نسل غلط ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ فطرت بنتی ہے اس قوم کا، اس معاشرے کا اللہ پر یقین کتنا ہے، کیسے ہے، ان کا عقیدہ کتنا مضبوط ہے، ایمان کتنا مضبوط ہے، پہلی چیز. دوسری چیز معاشرہ، ماحول، کلچر، گھر سے لے کر اسکول، کالج، یونیورسٹی، کاروبار کرتے ہیں، لوگوں سے تعلق، لین دین، پوری دنیا میں جہاں پر بھی یہ 18 سال تک یہ فطرت آلموسٹ مکمل ہوتی ہے، لیکن 40 سال تک یہ تبدیل ہوتی رہتی ہے. تو